ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو بادشاہ نہایت پاکی والا، بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان یعنی آسمانوں اور زمین میں موجود تمام چیزیں اس اللہ تعالیٰ کی ہر نقص و عیب سے پاکی بیان کرتی ہیں، جس کی شان یہ ہے کہ وہ حقیقی بادشاہ، انتہائی پاکی والا، عزت والا اور حکمت والا ہے۔ تسبیح تین طرح کی ہے۔ نمبر 1 خلقت کی تسبیح، وہ یہ ہے کہ ہر شے کی ذات اور اس کی پیدائش، خالق و قدیر رب تعالیٰ کی قدرت، حکمت، اس کی وحدانیت اور ہر نقص و عیب سے پاک ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ نمبر 2 معرفت کی تسبیح، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے مخلوق میں اپنی معرفت پیدا کر دے اور وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرے۔ نمبر 3 ضروری تسبیح، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک جوہر پر اپنی تسبیح جاری فرماتا ہے اور معرفت کے بغیر ہی ہر جوہر یہ تسبیح کرتا ہے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ تفسیر صراط الجنان، ارشاد فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس کے نسب و شرافت کو وہ اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں۔ ان کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ ان کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں جن میں رسالت، حلال و حرام اور حق و باطل کا بیان ہے۔ انہیں باطل عقیدوں، مذموم اخلاق، دور جاہلیت کی خباثتوں اور قبیح اعمال سے پاک کرتے ہیں، اور انہیں کتاب اور حکمت یعنی قرآن، سنت اور فقہ یا شریعت کے احکام اور طریقت کے اسرار کا علم عطا فرماتے ہیں۔ اور بے شک لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے کہ شرک، باطل عقائد اور خبیث اعمال میں گرفتار تھے، اور انہیں کامل مرشد کی شدید حاجت تھی۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت نبی امی ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، یہاں اس کی ایک وجہ ملاحظہ ہو۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لکھتے اور کتاب سے کچھ پڑھتے نہ تھے، اور یہ آپ کی فضیلت تھی کہ علم انتہائی یاد ہونے کی وجہ سے اس کی حاجت نہ تھی۔ خط ایک ذہنی صنعت ہے جو کہ جسمانی آلے سے صادر ہوتی ہے، تو جو ذات ایسی ہو کہ قلب اعلیٰ اس کے زیر فرمان ہو، اس کو اس کتابت کی کیا حاجت؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کتابت نہ فرمانا اور پھر بھی کتابت کا ماہر ہونا ایک عظیم معجزہ ہے۔ آپ کاتبوں کو لکھنے کا علم اور کتابت کے طریقے تعلیم فرماتے، پیشہ وروں کو پیشوں کی تعلیم دیتے تھے، حتیٰ کہ دنیا اور آخرت کے ہر کمال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوق سے زیادہ علم والا بنایا ہے۔ اس آیت سے 5 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1 دل کی پاکی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم سے ملتی ہے۔ ایمان اور اعمال پاکی کے اسباب ہیں۔ نمبر 2 قرآن و حدیث آسان نہیں کہ ہر کوئی محض اپنی عقل سے سمجھ لے، ورنہ ان کی تعلیم کے لیے حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ بھیجے جاتے۔ نمبر 3 ہدایت کے لیے حدیث کی بھی ضرورت ہے۔ نمبر 4 قرآن مجید کو محض اپنی عقل سے نہ سمجھا جائے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے سمجھا جائے، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے۔ نمبر 5 تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں، کیونکہ آپ کی تشریف آوری کے وقت عام لوگ جاہل تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.